اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو فعل لازم اور فعل متعدی کے حوالے سے ہوگی۔ فعل لازم کو انگلش میں انٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے اور فعل متعدی کو انگلش میں ٹرانزٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس بحث کو چند نکات کے ضمن میں، چند مطالب کے ضمن میں بیان کریں گے۔ پہلا مطلب کہ فعل لازم یعنی انٹرانزٹیو ورب اور فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ فعل لازم اور فعل متعدی کے درمیان فرق کیا ہے۔ تیسرا مطلب یہ کہ فعل لازم اور فعل متعدی کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ اور چوتھا مطلب یہ کہ اگر کوئی فعل لازم ہے تو اسے کیسے متعدی بنایا جا سکتا ہے، یعنی ان ٹرانزٹیو ورب کو آپ ٹرانزٹیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ ان مطالب کو ہم آج کے درس میں بیان کریں گے۔ پہلے مطلب کی طرف آ جائیے۔ فعل لازم یعنی انٹرانزٹیو اور فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب کی تعریف۔ ان کی تعریف کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک بات کو سمجھیں۔ جو ہم فعل انجام دیتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں زید بیٹھا۔ زید بیٹھا، یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس کام ہے، فعل ہے بیٹھنا، جسے آپ انگلش میں ورب کہتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس ہے اس کام کو انجام دینے والا، اس کام کو انجام دینے والا، جسے آپ عربی میں فاعل کہتے ہیں اور انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو پس فعل میں یا تو صرف ورب اور سبجیکٹ ہوتا ہے، صرف کام اور کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے، یا تو فعل اور فاعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم ہوگی جو ہم کام انجام دیتے ہیں ان میں۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ کام ہوتا ہے، کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے، اور جس چیز پر کام انجام دیا گیا ہوتا ہے وہ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس۔ یعنی فعل ہوتا ہے کام کو انجام دینے والا، یعنی فاعل ہوتا ہے جس پہ کام انجام دیا گیا ہو، یعنی مفعول بھی ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ آسان اور کر دوں، ورب ہوتا ہے کام کو انجام دینے والا، سبجیکٹ ہوتا ہے اور جس پہ کام انجام دیا گیا ہو یعنی آبجیکٹ۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال جیسے اکل علی الخبز، علی نے روٹی کو کھایا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک فعل ہے، کام ہے کھانا۔ دوسرا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ کام کو انجام دینے والا یعنی علی۔ تیسری ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ جس چیز پہ کام ہوا ہے، جس چیز کو کھایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ روٹی۔ تو پہلی مثال جو ہم نے دی وہاں پہ جلس علی، علی بیٹھا، وہاں پہ ہمارے پاس فقط فعل تھا اور ہمارے پاس فاعل تھا، ورب اور سبجیکٹ تھا۔ دوسری مثال اکل علی الخبز، یہاں پہ ہمارے پاس یعنی علی نے روٹی کھائی، یہاں پہ ہمارے پاس فعل ورب بھی ہے، فاعل سبجیکٹ بھی ہے، اور مفعول بھی یعنی آبجیکٹ بھی ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی کام ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو ابھی آ جائیے فعل لازم کی طرف، انٹرانزٹیو ورب کی طرف۔ انٹرانزٹیو ورب ایسا فعل ہے جس کا معنی فاعل پر مکمل ہو اور اسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ اپنا معنی جو ہے سبجیکٹ کے ساتھ ہی مکمل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھیں، جلس علی، علی بیٹھ گیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک کام ہے بیٹھنا، دوسرا کام کو انجام دینے والا یعنی سبجیکٹ علی ہے، تیسری چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ قام محمد، محمد کھڑا ہوا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل لازم ہے، انٹرانزٹیو ورب ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کام ہے کھڑا ہونا، اور کام کو انجام دینے والا محمد ہے جو کہ فاعل ہے، جو کہ سبجیکٹ ہے۔ ذہبت، میں گیا، یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک کام ہے جانا،
اور دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ کام کو انجام دینے والا جو کہ خود متکلم فرسٹ پرسن ہے، تو جو ضمیر ہے پروناؤن ہے وہ ہے میں گیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے کہ جس پہ فعل واقع ہوا ہو، جس پہ یہ کام واقع ہوا ہو، تیسری چیز ان مثالوں میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ طار العصفور، چڑیا اڑ گئی۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اڑنا ایک کام ہے، اور کام کو انجام دینے والی کیا چیز ہے؟ چڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس فقط فاعل ہے اور مفعول بہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو پس جس فعل میں فقط ہمارے پاس فاعل ہو، سبجیکٹ ہو اور مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل لازم کہتے ہیں، اسے ہم انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو پس انٹرانزٹیو ورب میں ہمارے پاس فقط دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فعل یعنی ورب، دوسرا فاعل یعنی سبجیکٹ، تیسری چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اب یہ آ جائیے فعل متعدی کی تعریف کی طرف۔ ٹرانزٹیو ورب ایسا فعل ہے جس کا مطلب فاعل پر مکمل نہ ہو اور اسے مفعول بہ کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل کام بھی ہوتا ہے، نمبر دو کام کو انجام دینے والا فاعل یعنی سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، نمبر تین ہمارے پاس یہاں پہ جس پر کام انجام دیا جاتا ہے یعنی آبجیکٹ مفعول بہ، یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے ذرا، اکل علی الخبز، اکل علی الخبز، علی نے روٹی کھائی۔ یہاں پہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، کھانا کام، کام کو انجام دینے والا علی فاعل یعنی سبجیکٹ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ جس چیز پر کام انجام دیا گیا ہے، روٹی، ٹھیک ہے، روٹی کو کھایا گیا ہے، آبجیکٹ۔ یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اگلی مثال، یقرأ حمید الدرس، حمید سبق کو پڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کام ہے پڑھنا، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ فاعل ہے سبجیکٹ حمید، کام کو انجام دینے والا، اور جس چیز کو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سبق۔ تو یہ سبق کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مفعول بہ آبجیکٹ ہے۔ اگلی مثال کیا ہے ہمارے پاس؟ رأیت العالم، میں نے عالم کو دیکھا، میں نے عالم کو دیکھا۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، دیکھنا کام، اور کام کو انجام دینے والا فاعل یعنی سبجیکٹ، وہ کیا ہے؟ تو جو کہ ضمیر ہے متکلم واحد کی، میں نے دیکھا العالم، عالم دین کو۔ تو یہاں پہ عالم دین جس پر یہ کام واقع ہو رہا ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، جو کہ آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ تو پس فعل لازم میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس فقط فاعل ہوتا ہے، اور فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے ساتھ ہمارے پاس مفعول بہ بھی ہوتا ہے، آبجیکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو پس اس سے ہمیں ہمارے لیے واضح ہو گیا، دوسرا مطلب بھی ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ فعل لازم اور فعل متعدی میں فرق کیا ہے، انٹرانزٹیو ورب اور ٹرانزٹیو ورب میں فرق کیا ہے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں کام کو انجام دینے والا اور کام ہوتا ہے فقط، فعل اور فقط فاعل ہوتا ہے، ورب اور فقط سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جبکہ فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل اور فاعل اور مفعول بہ، ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو پس دونوں میں کامن چیز، مشترکہ چیز کیا ہے؟ فعل اور فاعل۔ فعل اور فاعل دونوں میں ہوتا ہے، لیکن فعل متعدی میں ایک اضافی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں مفعول بہ بھی ہوتا ہے، آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، مفعول بہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جبکہ فعل لازم میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو پس پہلا مطلب فعل لازم اور متعدی کی تعریف، اور دوسرا مطلب فعل متعدی اور لازم کے درمیان فرق جو ہے یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ اب یہ آجیے تیسرے مطلب کی طرف، لازم اور متعدی کو پہچاننے کا طریقہ۔ اس کا عام طور پہ یہ غالبی علامت ہم بتا رہے ہیں، اگر فعل کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لفظ کو یا نہ آئے اور معنی درست ہو تو فعل متعدی ہوگا، وگرنہ فعل لازم ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں اکل علی الخبز، علی نے روٹی کھائی۔ یہ اکل علی الخبز، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نے آ رہا ہے، تو یہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہم کہیں گے یہ فعل متعدی ہے، ٹرانزٹیو ہے۔
جلس علی، علی بیٹھ گیا، یہاں پہ ترجمے میں نہ ہی لفظ نے آ رہا ہے نہ ہی لفظ کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل لازم ہوگا، انٹرانزٹیو ہوگا۔ یہاں پہ آپ علی کو بیٹھ گیا، علی نے بیٹھ گیا، یہ لفظ نے اور کو فضول شمار ہوگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ پچھلی مثالیں جا کے دیکھیں، اکل علی الخبز، علی نے روٹی کھائی، یقرأ حمید الدرس، حمید سبق کو پڑھ رہا ہے، لفظ کو آ رہا ہے۔ رأیت العالم، میں نے عالم کو دیکھا، لفظ نے آ رہا ہے۔ تو یہ تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کو یا نے آ رہا ہے تو یہ کیا ہوں گے؟ متعدی ہوں گے، ٹرانزٹیو ہوں گے۔ باقی جو لازم کی مثالیں دیکھیں، جلس علی، علی بیٹھ گیا، قام محمد، محمد کھڑا ہوا، ذهبت، میں گیا، طار العصفور، چڑیا اڑ گئی۔ ان چاروں مثالوں میں نہ ہی لفظ نے آ رہا ہے نہ ہی لفظ کو آ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل لازم ہے، یہ انٹرانزٹیو ورب ہے۔ تو بس ہم نے تین مطالب کو سمجھ لیا کہ فعل لازم اور متعدی کی تعریف کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور ان کی پہچان کیا ہے، ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ آ جائیے آخری چوتھے مطلب کی طرف، فعل لازم کو متعدی کیسے بنایا جاتا ہے، فعل انٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ہمارے پاس ٹوٹل 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ فعل لازم کو باب افعال میں لے جایا جائے۔ فعل لازم کو اگر ہم باب افعال میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ متعدی بن جائے گا، ٹرانزٹیو بن جائے گا۔ اور ہم نے جب فعل باب افعال کے معنی پڑھے تھے، ان معنی میں ہم ایک معنی تعدیہ بھی پڑھا تھا، یعنی یہ لازم کو متعدی بناتا ہے۔ ذرا مثال ملاحظہ کیجئے گا، جلس علی، اس کا معنی کیا ہے؟ علی بیٹھا۔ اس کے ترجمے میں نہ ہی لفظ نے آ رہا ہے نہ ہی لفظ کو آ رہا ہے، تو یہ لازم ہے، انٹرانزٹیو ہے۔ ہم جالسا سے اگر باب افعال بنا دیں گے اور کہیں گے اجلس علی زیدن، علی نے زید کو بٹھایا۔ جلسہ کا مطلب تھا بیٹھا، اجلسا جب باب افعال میں لے جائیں گے، باب افعال میں کنورٹ کریں گے تو کیا معنی بن جائے گا؟ بٹھایا، علی نے زید کو بٹھایا۔ یہاں پہ ترجمے میں نے بھی آ رہا ہے، کو بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل متعدی بن جائے گا، ٹرانزٹیو بن جائے گا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، قام علی، اس کا معنی کیا ہے؟ علی کھڑا ہوا، نہ ہی ترجمے میں نے آ رہا ہے نہ ہی کو آ رہا ہے، تو یہ لازم ہے۔ اس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں گے باب افعال میں، معنی کیا بنے گا؟ اقام علی زیدن، علی نے زید کو کھڑا کیا، علی نے زید کو کھڑا کیا۔ ترجمے میں لفظ نے بھی آ رہا ہے، لفظ کو بھی آ رہا ہے، تو یہ متعدی بن جائے گا، ٹرانزٹیو بن جائے گا۔ ابھی دوسرا، یہ پس پہلا طریقہ لازم کو متعدی بنانے کا کیا ہے کہ فعل لازم کو باب افعال کی طرف کنورٹ کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فعل لازم کو باب تفعیل کی طرف لے جایا جائے، یعنی فعل لازم کو باب تفعیل میں کنورٹ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھا ہوا۔ یہاں پہ ترجمے میں نہ ہی لفظ نے آ رہا ہے نہ ہی لفظ کو آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ حسنہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے باب تفعیل میں، حسنہ، تو یہ متعدی بن جائے گا، ٹرانزٹیو بن جائے گا۔ معنی بنے گا حسن زید ابنہ، زید نے اپنے بیٹے کو اچھا بنایا۔ نے اور کو
ترجمے میں آ رہا ہے تو یہ ٹرانزٹیو بن جائے گا، متعدی بن جائے گا۔ یہاں ہم کہتے ہیں حسنا زید نفسہ، زید نے اپنے آپ کو اچھا بنایا، ٹھیک ہے، زید نے اور کو ترجمہ میں آ رہا ہے تو یہاں یہ بھی فعل متعدی بن جائے گا اور ٹرانزٹیو بن جائے گا۔ اس کی اور ایگزامپلس بھی ہیں جو کہ کتاب میں مذکور ہیں۔ تو یہ ہوگا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ ہے ہمارے پاس حروف جارہ کے ذریعے۔ ہمارے پاس چند حروف ایسے ہیں جو حروف جارہ ہیں، نحو میں آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ فقط اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم کے آخر میں کسرہ دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں، اسم کے آخر کو کیا کرتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ یہ حروف جو ہیں، یہ حروف بھی لازم کو متعدی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان ٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ چند حروف ہیں ہمارے پاس، جس میں ہمارے پاس با ہے، لام ہے، من ہے، فی ہے، عن ہے اور علا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ لازم کو متعدی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ذہب علی کا معنی کیا تھا؟ ذہب علی، علی گیا، نہ ہی ترجمے میں نہیں آ رہا تھا نہ ہی کو آ رہا تھا، تو یہ لازم تھا۔ لیکن جب ہم نے با اس کے ساتھ لگایا، ذہب علی بولدہ الی المدرسۃ، علی اپنے بیٹے کو اسکول لے گیا، جب با لگایا تو ترجمے میں کو آ گیا، تو کیا بن گیا؟ متعدی بن گیا۔ راغبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مائل ہوا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لازم ہے، نہ ہی ترجمے میں کو آ رہا ہے نہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ فی لگایا، رغب تو فی الکتابی، تو ترجمہ کیا ہوا؟ میں کتاب کا شوقین ہو گیا، تو ترجمے میں لفظ کا آ رہا ہے جو کہ کو کی طرح ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ متعدی بن جائے گا۔ آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ سلمت علی والدی، میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ جو فعل سلامہ ہے یہ لازم تھا، جب اس کو ہم نے علی کے ساتھ استعمال کیا تو متعدی بن گیا، میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ سلامہ یعنی وہ سلامتی سے ہوا، لیکن جب سلمت علی والدی کہیں گے تو کیا معنی بنے گا؟ میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ اس کا معنی ٹرانزٹیو والا ہو جائے گا اور متعدی والا ہو جائے گا۔ تمسک بالفضیلۃ، نیکی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پہ تمسک کا معنی کیا تھا؟ تھام لو، ترجمے میں نہ ہی نہیں آ رہا تھا نہ ہی کو آ رہا تھا، تو یہ لازم تھا۔ لیکن جب با کو ساتھ لگایا، تمسک بالفضیلۃ، تو کیا معنی بنے گا؟ نیکی کو مضبوطی سے تھام لو، نیکی کو، یہ لفظ کو آ گیا تو یہ متعدی بن جائے گا۔ آگے دیکھیے، اعرض، اعرض کا مطلب ہے دور ہو جاؤ، اعراض کرو، یہ اس کا معنی لازم والا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ جب ہم نے لفظ ان کو استعمال کیا، اعرض عن الرذیلۃ، تو معنی کیا بن جائے گا؟ برائی کو دور رکھو، ترجمے میں کیا آ جائے گا؟ لفظ کو آ جائے گا، تو یہ متعدی بن جائے گا، ٹرانزٹیو بن جائے گا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے جانا کہ فعل لازم کی کیا تعریف ہے اور فعل متعدی کی کیا تعریف ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ فعل لازم اور متعدی کے درمیان فرق کیا ہے، اور اس بات کو بھی جانا کہ فعل لازم اور متعدی کی پہچان کیا ہے، اور یہ بھی جانا کہ لازم کو یعنی ان ٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو یعنی متعدی کیسے بنا جاتا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہم نے بیان کیے کہ لازم کو باب افعال میں لے جائیں یا باب تفعیل میں لے جائیں، یا اس کے ساتھ مخصوص حروف جارہ کا استعمال کریں تو فعل لازم متعدی بن جاتا ہے۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آگے ہم انشاءاللہ اپنے جو ہے تطبیق عبارت کی طرف جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تطبیق عبارت، سبق ہفت ہم 17واں سبق، فعل لازم اور متعدی۔ فعل لازم یعنی ان ٹرانزٹیو ورب۔
ایسا فعل ہے جس کا معنی فاعل پر مکمل ہو اور اسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، یعنی ورب اور سبجیکٹ سے معنی مکمل ہو جائے۔ اس کی مثالیں: جالسہ علی، علی بیٹھ گیا، قام محمد، محمد کھڑا ہو گیا، ذهبت میں گیا، طار العصفور چڑیا اڑ گئی۔ فعل متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب ایسا فعل ہے جس کا مطلب فاعل پر مکمل نہ ہو اور اسے مفعول بھی کی ضرورت ہو، یعنی اس میں تین چیزیں ہوں: ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ، فعل، فاعل، مفعول بھی۔ اکل علی الخبز، علی نے روٹی کھائی۔ یقرأ حمید الدرس، حمید سبق کو پڑھ رہا ہے۔ رأیت العالم، میں نے عالم کو دیکھا۔ لازم اور متعدی کو پہچاننے کا طریقہ یہ: اگر فعل کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لفظ کو یا نے آئے اور معنی درست ہو تو فعل متعدی ہوگا، وگرنہ لازم ہوگا۔ جیسے اکل علی الخبز، علی نے روٹی کھائی، نے آ گیا ہے تو یہ متعدی ہے۔ جلس علی، علی بیٹھ گیا، یہاں پہ نے یا کو نہیں آئے تو یہ لازم ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ علامت غالبی ہے، غالبی علامت ہے یہ۔ اگلا مطلب فعل لازم کو متعدی کیسے بنایا جائے؟ فعل لازم کو تین طریقوں سے متعدی بنایا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ، فعل لازم ثلاثی مجرد کو باب افعال میں لے جانا۔ فعل لازم کو باب افعال میں لے جانے سے اس کا معنی بدل کر متعدی بن جاتا ہے۔ کاروما کا معنی ہے بزرگی اختیار کی یا عزت والا ہوا۔ اکرم زید فاضلا، اس کا معنی کیا ہے؟ زید نے فاضل کی عزت کی۔ یہاں پہ دیکھیں زید نے، یہ نے کا ترجمہ آ رہا ہے تو یہ متعدی بن جائے گا۔ جالسہ بیٹھا۔ اجلس علی اباہ، علی نے اپنے والد کو بٹھایا، ٹھیک ہے، نے کا ترجمہ آ رہا ہے یہاں پہ تو یہ متعدی بن جائے گا۔ شبع سیر ہوا۔ اشبع علی زیدن، علی نے زید کو سیر کیا، تو یہاں پہ نے اور کو کا معنی آ رہا ہے تو یہ متعدی بن جائے گا۔ دوسرا طریقہ، فعل لازم ثلاثی مجرد کو باب تفعیل میں لے جانا۔ فعل لازم کو باب تفعیل میں لے جانے سے وہ متعدی بن جاتا ہے۔ مثالیں: عظم، وہ عظیم ہوا۔ عظم علی اباہ، علی نے اپنے والد کی تعظیم کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ متعدی بن جائے گا۔ حسن، وہ اچھا ہوا۔ حسن علی نفسہ، علی نے اپنے آپ کو بہتر بنایا، اچھا بنایا، یہاں پہ متعدی والا ترجمہ ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ، فعل لازم کو حروف جر کے ذریعے متعدی بنانا۔ حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں زیر دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فعل لازم کو بعض حروف جر کے استعمال سے متعدی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حروف یہ ہیں: با، لام، من، فی، عن، علی۔ ذهبت علی بولدہ الی المدرسہ، علی اپنے بیٹے کو اسکول لے گیا۔ رغبت فی الکتاب، میں کتاب کا شوقین ہوا۔ سلمت علی والدی، میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ تمسک بالفضیلۃ، نیکی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعرض عن الرذیلۃ، برائی کو دور رکھو۔ تو آپ نے ان مثالوں میں دیکھا کہ ترجمے میں نے یا کو آ رہا ہے تو یہ سارے متعدی بن گئے۔ پہلا با کے ذریعے، دوسرا فی کے ذریعے، تیسرا علی کے ذریعے، چوتھا لام با کے ذریعے اور پانچواں عن کے ذریعے۔ تو بس یہ تین طریقے ہیں فعل لازم کو متعدی بنانے کے: باب افعال، باب تفعیل اور حروف جارہ۔ آگے آپ کے سامنے تمرین دی گئی ہے جیسے کہ آپ کو بورڈ میں شو ہو رہی ہے۔ اس میں ساری باتیں ہم نے واضح کر دی ہیں، اس کو آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں ہم نئے موضوع کو لے کے آئیں گے جس میں ہم ایکٹیو ورب اور پیسیو ورب، فعل معلوم اور فعل مجہول کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔